کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے، اور وہ اگرچہ اتنی زیادہ مضبوط روایت نہیں ہے، لیکن ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کے دن 10 محرم کو اپنے اہل و عیال کے اوپر کے کھانے پینے میں وسعت اختیار کرے، یعنی عام دنوں سے کچھ بہتر اور زیادہ کھانا اپنے اہل و عیال کے لیے بنائے، عام دنوں سے ہٹ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کی سارے سال اس کے کاموں میں برکت عطا، اس کے روزی میں برکت رکھتا۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ عمل کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ محرم کے دن اپنے گھر والوں کے لیے عام دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ مقدار میں اور زیادہ بہتر کھانا بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ بھی بزرگوں سے منقول ہے اور ایک روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، لہذا اگر ایسا کوئی کرے تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ کوئی خاص کھانا متعین نہیں ہے کہ کھچڑا ہی پکے گا ضرور محرم کے دن، یہ اس کو ضروری سمجھنا یا اس کو لازمی سمجھنا یہ بدعت ہے، کیونکہ ایسا کوئی حکم نہ قرآن نے دیا، نہ حدیث نے دیا، نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل فرمایا، نہ صحابہ کرام نے عمل فرمایا۔ یہ ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ کھچڑا اگر نہیں پکا تو محرم ہی نہ ہوا، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ البتہ عام دنوں سے بہتر کھانا اگر بنایا جائے تو اس کی وہ اس کی کوئی اصل اور بنیاد موجود ہے۔ ایک اور غلط فہمی لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ عاشورہ کے تقدس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس دن واقع ہوئی، اس وجہ سے یہ دن مقدس ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ عاشورہ کا تقدس تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت ہو گیا تھا۔ آپ نے اس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی تھی، آپ نے پورے محرم کی فضیلت بیان فرمائی تھی، تو تقدس تو اس کا پہلے سے موجود تھا۔ بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ ایک ایسے دن عطا فرمایا جو اتنے تقدس کہاں گئے۔ شہادت تو کسی دن بھی ہو سکتی تھی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ، آپ کے پیارے نواسے، محبوب نواسے، ان کی شہادت واقع ہوئی عاشورہ کے دن 10 محرم کو، تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کی شہادت کے لیے عاشورہ جیسا مقدس دن اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی درجات بلند کرنے کے لیے، ان کی فضیلت ان کو عطا فرمانے کے لیے اور ان کے تقدس میں مزید اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہادت کے لیے، ان کی شہادت کے لیے عاشورہ کا دن منتخب فرمایا۔ تو یہ سمجھنا کہ تقدس اس وجہ سے ہے یہ درست نہیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کی شہادت محرم کے مہینے میں واقع ہوئی اور محرم کی 10 تاریخ کو شہادت واقع ہوئی، اور اسی محرم کے مہینے میں فاروق اعظم بھی شہید ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محرم کے مہینے میں ان کی بھی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ اس کا تقدس اس وجہ سے۔ پھر یہ کہ اس مہینے کے اندر آج کل جو شیعہ حضرات ہیں وہ اپنی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، اس میں حضرت حسین رضوان وغیرہ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، یہ ان کا کام ہے اور ہر ایک کو اپنے مسلک کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہے، وہ کرتے ہیں، لیکن اس میں اہل سنت کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اصحال ثواب کا اہتمام کریں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تلاوت قرآن کر کے ان کو اصحال ثواب کریں. شہداء کربلا کے لیے دعائیں کریں. شہداء کربلا کو اخراج عقیدت پیش کریں. یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے. لیکن ہر ایک چیز اپنے حد کے اندر ہونی چاہیے. ایک اور بات جو محرم کے بارے میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ محرم کے مہینے کو معاذ اللہ منحوس سمجھتے اور اس وجہ سے محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے کہ بھئی محرم کے مہینے میں شادیاں کریں گے تو یہ بدفعلی ہوگی. یہ خیال بھی بالکل غلط خیال ہے، جاہلانہ خیال ہے. محرم کی تو زبردست فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے. لیکن اور جہاں تک تعلق ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی المناک واقعہ ہے، اور اس کے اوپر جتنا زیادہ افسوس کیا جائے کم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس طرح اس میدان کربلا کے اندر شہید کیا گیا. لیکن شہادتیں تو ہماری پوری تاریخ شہادتوں سے بری ہوئی ہے. کوئی مہینہ ایسا خالی نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی صحابی کی، کسی نہ کسی نبی کی، کسی نہ کسی بزرگ کی شہادت یا موت واقع نہ ہوئی ہے. اگر کسی کی موت واقع ہونے سے یا شہادت ہونے سے وہ مہینہ منحوس ہو جاتا تو پھر تو کوئی مہینہ بھی ایسا نہیں ہو جو منحوس نہ ہو. اس لیے کہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت واقع ہوئی ہے. لہذا یہ تصور بھی غلط ہے اور محرم کو ایک فضیلت والا مہینہ سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے عقیدے کے اندر بھی درستی رکھے اور ہمارے عمل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محرم کے مہینے کو اپنے مرضیات میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناجائز کاموں سے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اس کو امن و امان کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.